مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا، یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھا۔ آپ نے انجینئر مرزا علی کی بات کو سنا اور یہ آپ کو آج بہت اچھی طرح پتہ لگ گیا ہوگا یہ بات سن کر جو انہوں نے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ کتنے بڑے علمی کتابی ہیں۔ ارے کیا فائدہ اس علم کا جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی نہ سکھا سکا۔ ارے علم کی فقط علم کی بات کرتے ہو تو عالم تو شیطان اور ابلیس بھی بڑا تھا، عابد بھی تھا، عبادت گزار بھی تھا، اور عالم بھی ایسا تھا کہ خدا کے سامنے دلیلیں دے رہا تھا، حوالے دے رہا تھا کہ میں افضل ہوں آدم علیہ السلام سے، میں آگ سے بنا ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے دلائل دے رہا تھا، بڑا عالم تھا، لیکن اس کا علم اس کو نبی کا ادب نہ سکھا سکا، بے ادب ہو گیا۔ بے ادب ہوا تو پھر خدا نے اس کا علم نہیں دیکھا، عبادت نہیں دیکھی، خدا نے لعنت کا توق ڈالا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا اسے۔ دوستان محترم، یہ آپ اس بات کو ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو شخص قرآن کو پڑھ کے، دین کو پڑھ کے، احادیث کو پڑھ کے اتنا نہ سمجھ سکے کہ بات کیسے کی جاتی ہے، بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، بزرگوں کا مخاطب کیسے کیا جاتا ہے، اور جو شخص کی زبان کے اندر بے ادبی ہی بے ادبی نظر آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو دین سے فقط بات کرنا نہیں سیکھ سکا وہ آپ کو دین کیا سمجھائے گا، وہ دین کیا سکھائے گا؟ ارے حقیقت کیا ہے وہ میرے آقا نے بیان فرما دی تھی۔ حدیث پاک آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 4571، یہی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث نمبر 52، اور اس حدیث کو مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی حدیث پاک آئی جو امام بخاری کے بھی دادا استاذ، حدیث نمبر 20481، اور شرح سنہ کے اندر بھی حدیث نمبر 147، اور بخاری شریف سے یہ حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک وقت آئے گا جب اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیں گے، جاہل ہوں گے اور لوگ انہیں اپنا امام، پیشوا، رہبر، لیڈر بنا لیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَسُئِلُوا، سوال کیا جائے گا ان سے، مسائل دریافت کیے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیتے پھریں گے، بغیر علم کے کفر کا فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے ولیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہوگی کہ علم نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہوگی فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ یہ حقیقت ہے انجینئر مرزا صاحب کی کہ جو وہ آقا تاجدار کائنات کے علم پر اعتراض کرتے ہیں، حضور نے تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ زمانہ بھی آئے گا کہ جب لوگ جاہلوں کو اپنا امام سمجھنے لگ جائیں گے، اور کسی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ آقا تاجدار کائنات کے لیے چھوکرے جیسا لفظ کا استعمال کرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، کہ اسے اتنی سمجھ نہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کس لفظ کا انتخاب کرنا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ دوستان محترم، خدا تو آواز کی برابری بھی برداشت نہیں کرتا، یہ قرآن پاک ہے۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، حوالوں پر مت جانا۔ یہی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، بڑے ہدایت پانے والے ہوں گے، اور اسی قرآن کو پڑھ کر بڑے گمراہ ہونے والے بھی ہوں گے۔
گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن پڑھتا بھی ہو اور مصطفیٰ کا بے ادب بھی ہو، وہ گمراہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ایک آپ کو اور بھی ایک حدیث پاک سے آپ کے سامنے میں یہ بات کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ انجینئر صاحب کے جو چند فالورز ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر، آپ ان کے کمنٹس پڑھ کے دیکھیں، اولیاء کرام کے خلاف بولتے ہوں گے، انہیں برا بلا کہیں گے، علماء کو گالیاں دیتے نظر آئیں گے، ان کی زبان کے اندر آپ کو بے ادبی نظر آئے گی، اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ دین، اب ایک طرف دین کو رکھیں اور ایک طرف انجینئر مرزا صاحب کی تعلیمات کو رکھیں۔ دین نے کہا کہ ادب کرو، ادب سیکھو، انجینئر مرزا صاحب نے اولیاء کے خلاف، جید اکابر علماء کے خلاف برا بلا کہا، بے ادبی سکھائی۔ دین ادب سکھا رہا ہے، انجینئر صاحب بے ادبی سکھا رہے ہیں۔ دین نے کہا کہ بڑوں کا احترام کرو، انجینئر مرزا صاحب نے بے ادبی کر کے دکھائی۔ دین نے کہا کہ حضور کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی، انجینئر صاحب نے سرکار کریم کے لیے چھوکرے جیسا لفظ استعمال کیا۔ دکھ اور افسوس یہ ہے، کفار مکہ تھے نا، وہ بھی حضور کو صادق اور امین کہتے تھے، انہوں نے بھی کبھی چھوکرے جیسا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ آپ بڑے علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر اتنے ہی ہیں تو یہ جو سامنے حدیث بخاری اور قرآن پاک ثابت کریں کہ حضور کو کبھی کسی نے چھوکرے جیسا لفظ استعمال کیا۔ آپ کی اتنی ہمت اور جسارت، آپ کی زبان اتنی بے لگام ہو گئی کہ پہلے آپ نے صوفیاء کے خلاف بولنا شروع کیا، پھر مشاجرات صحابہ کے اندر صحابہ کو بھی برا بلا کہا آپ نے، اور پھر اب آپ حضور کے لیے ایسے لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے تو فرمایا تھا، حدیث ترمذی شریف کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا ادب نہیں کرتا، تعظیم اور احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو شخص بڑوں کا ادب نہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جو سرکار کا ادب نہ کرے، جو حضور کے لیے چھوکرے جیسا لفظ کا استعمال کرے، معاذ اللہ، کیا کتنا اس کے اندر علم ہوگا اور کتنا اس کے اندر ادب ہوگا۔ اور دوستان محترم، میں اختتام کے اندر آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، پہلے تو بات تھی کہ علماء کے خلاف بولتے تھے انجینئر صاحب، ولیوں کے خلاف بولتے تھے، اب انہوں نے حضور کے لیے غلط بے ادبی کی ہے میرے آقا کی۔ میں اس پر علماء کرام کو بھی کہوں گا کہ انہیں اتفاق کرنا چاہیے اور سخت پکڑ ہونی چاہیے۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، حضور کی بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور انجینئر صاحب اور آپ کے فالورز کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اب آپ نے جو علمی خیانتیں کی ہیں اور جو بلنڈر مارے ہیں، انجینئر صاحب اب آپ کو ننگا کر کے چھوڑوں گا۔ آپ نے جو دھوکہ دیا ہے حوالوں کے ساتھ، اور بڑے آپ نمبر بتاتے ہیں، انٹرنیشنل نمبرنگ بتاتے ہیں نا، اب وہ میں آپ کا سارا بے نقاب کروں گا کہ آپ نے کس طرح دھوکہ دیا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اور دوستان محترم، اختتام سے پہلے آپ سے کہوں گا یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس پیغام کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں کہ جن کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ حضور کے لیے کون سے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے اور پھر ایمان کے بعد ہمیں صراط مستقیم کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔